اللہ تعالیٰ کی سیرت سے متعلق مزید کچھ باتیں ہم ذکر کریں گے، اور گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کیے گئے تھے وہ کیا تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ کی طرف جلاوطن کر دیا تھا۔ ربضہ مدینے کے قریب 6 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ اس مقام کی طرف ان کو جلاوطن کیا گیا، یہ ایک اعتراض ہے جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ربضہ کی طرف ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی اور اپنی پسند سے گئے تھے اور وہاں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کا صحابہ کے درمیان۔ ان کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں یہ شام میں تھے، اور مال و دولت اپنے پاس رکھنے کے بارے میں وہ ایک خاص موقف رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کو اپنے پاس اتنا ہی مال رکھنا چاہیے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو، کھانے پینے کپڑے، ان چیزوں سے جو بھی زیادہ ہو، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اسے خرچ کر دینا چاہیے۔ اور اس معاملے میں وہ باقاعدہ جس شخص کو بھی دیکھتے کہ اس نے لباس میں یا سواری میں توسع اختیار کی ہوئی ہے تو اس پر اعتراض کرتے اور اس کی مذمت کرتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورۃ التوبہ کی یہ آیت نمبر 34 ہے۔ اے ایمان والو، اکثر احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھتے اور اس آیت کا اطلاق ہر اس شخص پر کرتے جو اپنی ضرورت سے زیادہ مال اپنے پاس رکھتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی گفتگو ہوئی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ان کے بارے میں بھی ہے اور ہمارے بارے میں بھی ہے۔ بہرحال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا اس معاملے میں وہ دیگر صحابہ کے موقف کے خلاف تھا، کیونکہ دیگر صحابہ کا موقف یہی تھا اور امت کا یہی موقف ہے، اور دلائل سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے بعد اس کا مال کنز، خزانہ جسے کہا گیا، جس کی مذمت کی گئی، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو مال اس کے پاس رہتا ہے وہ کنز نہیں کہلاتا۔ اس کو گنجائش ہے اس بات کی، اجازت ہے اس بات کی کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ اپنا مال رکھ سکتا ہے، اور پھر وہ مال جو نصاب کو نہ پہنچا ہو، زکوٰۃ کے نصاب کو نہ پہنچا ہو، تو وہ بھی کنز نہیں کہلاتا، کیونکہ اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے۔ یہی امت کا موقف ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ صحابہ کے خلاف تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ جس کو بھی دیکھتے کہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا ہے تو اس کو نصیحت کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو حرج لاحق ہونے لگا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری کیفیت سے واقف کرایا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ انہیں مدینہ بھیج دو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش جو باتیں آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں آپ اس سے رک جائیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سمعا وطاعا، سمعا وطاعا، آپ کی بات میں قبول کرتا ہوں۔ یہی نشانی ہے ایک مومن کی کہ جب امیر المومنین کی طرف سے انہیں کوئی بات بیان کی گئی، کوئی حکم دیا گیا، تو انہوں نے فوراً اس کی اطاعت کی۔ کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں بیان نہ کروں تو میں بیان نہیں کروں گا۔ باوجود یہ کہ ان کا موقف مختلف تھا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ آپ ان کو ذکر نہ کریں تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر نہیں کروں گا۔ ایک سچے مومن کی علامت ہے کہ وہ اسی طرح اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مدینے میں رہنے لگے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ ان کے پاس آتے، ایسے محسوس ہوتا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، اور ان سے سوالات کرتے جس کے جوابات میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کی وضاحت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ لوگوں نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، میں آپ سے جو معاہدہ کر چکا ہوں کہ لوگوں سے ان باتوں کا ذکر نہیں کروں گا، میں اس پر قائم رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں اس پر قائم نہیں رہ سکوں گا کیونکہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور پھر جواب دینا مجھ پر ضروری ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ مجھے مدینے کے قریب ربضہ کی طرف بھیج دیں۔ روایت اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہی کوئی مقام منتخب کیجیے، یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ چاہیں تو ربضہ جائیں، اور ربضہ ایک ایسا مقام تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے خود منتخب کیا یا پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی بنیاد پر انہوں نے منتخب کیا، لیکن اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے وہ اس مقام پر گئے اور وہیں انہوں نے سکونت اختیار کر لی اور اس طرح ان کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتقال کے وقت اتفاق سے وہاں سے گزر رہے تھے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ، تو انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہاں ان کی تدفین کی۔ اس کے بعد ان کے جو اولاد تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مدینہ لے کر آئے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اولاد میں شامل کر لیا۔ تو اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کہ انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ کی طرف جلاوطن کیا تھا، یہ بے دلیل ہے، اور دلیل اس کے خلاف ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں گئے تھے۔ محمد ابن سیرین تابعی، مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی ابا ذر خرج من قبل نفسه ولم يسيره عثمان، کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے ربضہ گئے تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں نہیں بھیجا تھا۔ تو یہ کچھ اعتراضات ہیں جو ان پر کیے جاتے ہیں اور ان کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ شرارتاً ان کے بارے میں گڑے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہیں جو کلاس میں کسی طالبہ نے بھیجی تھی کہ عبداللہ ابن سبا کا یہ فتنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیوں کھڑا ہوا، اس سے پہلے کیوں کھڑا نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مورخین اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ہی مسلمان ہوا تھا۔ اس کا مسلمان ہونا بظاہر تھا، ورنہ حقیقت میں وہ اس لیے اسلام میں داخل ہوا تھا تاکہ فتنہ کھڑا کرے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے یہ فتنہ اس لیے کھڑا کیا کہ اسی دور میں وہ مسلمانوں میں شامل ہوا تھا۔ اور عبداللہ ابن سبا نے وسیع قرار دینے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں منتخب کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اسباب موجود تھے، کیونکہ صحابہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اور ایسی بڑی شخصیت نہیں تھی
जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसाबी हो। और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो रिश्ता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके चचेरे भाई भी थे, आपके दामाद भी थे, तो अपने इन बातों के ज़रिए लोगों को बहकाने के लिए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुनासिब और बेहतर शख्सियत कोई और नहीं हो सकती थी। लिहाजा उसने इनको मुंतखब किया। लेकिन ये बात नहीं कि उन्होंने सिर्फ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही को मुंतखब किया था, बल्कि उन्होंने बहुत सी चालें भी चली थी। मिस्र, कूफा और बसरा, ये तीनों इलाके के लोग जब दाखिल हुए थे, तो एक मकाम के लोग अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और कहने लगे कि हम आपको खलीफा बनाना चाहते हैं। और दूसरे मकाम के लोग ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और कहने लगे कि हम आपको खलीफा बनाना चाहते हैं। और तीसरे मकाम के लोग तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और कहने लगे कि हम आपको खलीफा बनाना चाहते हैं। वो सहाबा के दरमियान इंतशार पैदा करना चाहते थे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो बहरहाल जहाँ तक ये फितना इस दौर में कैसे पैदा हुआ और कैसे फैला, तो यहाँ इस फितने के जो असबाब बयान किए गए गुज़िश्ता 2 दर्स पहले, तो उसमें बातें तफसील के साथ मज़कूर हैं। अगर उस बाब का जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस दौर में ये फितना क्यों खड़ा हुआ। अब आइए मौक़िफ़ सहाबती फ़िल मदीनती मिन अस्साइरीन, मदीने में बाग़ियों के मामले में सहाबा का मौक़िफ़ क्या था? इस फितने के मौके पर सहाबा का मौक़िफ़ क्या था? इस सिलसिले में जो बुनियादी बात जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, जो बिल्कुल यकीनी तौर पर कही जाती है, वो ये कि सहाबा में से कोई भी इस फितने में शरीक नहीं थे। ना तो मदीने के सहाबा में से और ना ही मदीने के बाहर के सहाबा में से कोई भी इस फितने में शरीक नहीं हुए। ना तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक हुए और ना ही उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महसूर करने में, उनको उनके घर में जो नज़र बंद कर दिया गया था उसमें शरीक हुए। सहाबा में से कोई इन तमाम चीज़ों में बिल्कुल शरीक नहीं हुआ। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने वाले चंद फसादी और कबाइल के बिल्कुल ही नाकारा और बेवकूफ़ और रज़ील लोग थे। इन लोगों ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया था। और हसन बसरी रहमहुल्लाह से पूछा गया, अकान फी मन क़तल उस्मान अहदुन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलीन में क्या मुहाजिरीन और अंसार में से कोई मौजूद थे? क़ाल ला, तो उन्होंने कहा नहीं। बल्कि सहाबा का मामला तो ये था कि वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तायीद में थे, उनके दिफा में थे, और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए उन्होंने पेशकश की थी। जैसा कि ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला से कहा था कि ये अंसार हैं जो दरवाजे के पास खड़े हुए हैं, आपके पास आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप इजाज़त देंगे तो वो दूसरी मर्तबा भी अल्लाह तबारक व तआला के अंसार बनकर दिखाएंगे। पहली मर्तबा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि आज भी वो अल्लाह के अंसार बनकर दिखाएंगे। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हारिसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी पेशकश की थी। जब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में महसूर थे और ज़िक्र किया था कि हम आपका दिफा करना चाहते हैं और बाग़ियों को आपके पास पहुँचने से रोकना चाहते हैं, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी पेशकश को भी कबूल नहीं किया। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में दाखिल हुए थे, हथियार बांधे हुए थे और इजाज़त तलब कर रहे थे कि उनको इजाज़त दी जाए, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त नहीं दी। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दाखिल हुए तो उनके साथ बनी अदी के कुछ लोग भी थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले का नाम बनी अदी है, तो बनी अदी के कुछ लोग भी थे और उन्होंने इजाज़त तलब की थी, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी इजाज़त नहीं दी। बल्कि हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बाकायदा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिफा करते हुए ज़ख्मी भी हो गए थे और उनको लोग उठाकर फिर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से गए थे, इस कदर वो ज़ख्मी हुए थे। यही मामला तमाम सहाबा का था।
علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ، یہاں تک کہ صحابیات اور امہات المومنین، ان تمام کا یہی معاملہ تھا کہ وہ ہر طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر رہے تھے، ان کا دفاع کر رہے تھے، اور ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تیار تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لٹکائے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ تمام لوگ اور میں قتل کر دیا جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ایک آدمی کو بھی تم قتل کرو گے تو گویا تم نے تمام لوگوں کا خون کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر میں لوٹ گیا اور میں نے باغیوں سے جنگ نہیں کی۔ جہاں تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو جنگ کرنے سے منع کرنے کا تعلق ہے، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیوں روک رہے تھے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے، اور صحابہ کرام پر آپ کی شفقت اور رحمت تھی کہ وہ صحابہ کرام کے خون کو بہانا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کے راستے میں صبر کرتے ہوئے اور احتساب کرتے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی کے خاطر اپنی جان دے کر تمام صحابہ کے جان کی حفاظت فرمائی۔ دکتور علی الصلابی حفظ اللہ اپنی کتاب میں جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے ہے، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو جنگ کرنے سے روکنے کے 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنا جو آپ نے چپکے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی تھی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے کہ ایک معاہدہ ہے اور میں اس پر صبر کروں گا، لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اس امت میں پہلا خون بہانے والا پہلا شخص نہیں بنوں گا، یعنی امت میں آپس میں تلواریں اٹھے، ایک دوسرے کو لوگ مارنے لگے، تو میں اس کا سبب نہیں بنوں گا کہ میری موجودگی میں میری وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھائیں، ایک دوسرے کو قتل کریں، تو میں ایسا نہیں بننا چاہتا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے مسلمانوں کا خون بہانے والا میں بننا نہیں چاہتا۔ اور تیسری بات یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ باغی صرف انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں چاہتے۔ اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مومنوں کے ذریعے اپنا بچاؤ کریں، بلکہ آپ کو یہ بات زیادہ محبوب تھی کہ اپنی جان دے کر وہ مومنوں کو بچا لیں۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخوبی علم تھا کہ اس فتنے میں وہ قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دیتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہیں جنت کی بشارت دے دو اس مصیبت کے بدلے میں جو انہیں لاحق ہوگی۔ تو یہ حالات ان کے سامنے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی مصیبت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی ہے۔ اور 5واں سبب یہ تھا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ قتال سے رکے رہیں، یہ اتمام حجت اور دلیل سے زیادہ آپ کے لیے مفید ہے۔ یعنی بعض صحابہ نے بھی باقاعدہ انہیں مشورہ دیا تھا کہ جنگ کرنے سے رکنا یہ ان کے لیے بہت ہی مفید رہے گا تاکہ ان کے خلاف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بہرحال یہ کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ وہ خود بھی قتال سے رکے رہے، جنگ سے رکے رہے، اور صحابہ کو بھی انہوں نے روکا، اس کے مقابلے میں انہوں نے پوری استقامت کا ثبوت دیتے ہوئے خلافت کے منصب کو بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کمال شجاعت سے کام لیتے ہوئے خلافت کے منصب کو اتارنے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف کمال احتیاط سے کام لیتے ہوئے انہوں نے صحابہ کرام کو جنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی،
بلکہ اپنی قربانی کو انہوں نے پیش کیا۔ اور اس میں یہ بات ان کے پیش نظر تھی کہ اگر اس طرح ان کے کہنے پر وہ خلافت کے منصب کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ خلافت کا منصب چند بے وقوفوں اور اس طرح کے نادانوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے گا کہ جب بھی لوگ کسی خلیفہ سے ناراض ہو جائیں گے تو اپنے مفادات کی خاطر وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ تمہیں خلافت چھوڑنی ہوگی جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت چھوڑی تھی۔ اسی بات کا مشورہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا جبکہ انہیں ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جس قمیص کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنایا ہے آپ اسے ہرگز نہ اتارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک عادت بن جائے، یہ طریقہ بن جائے کہ جب کبھی کوئی قوم اپنے خلیفہ سے ناراض ہو جائے اور اپنے امام کو ناپسند کرنے لگے تو پھر اسے قتل کرے اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیجیے۔ بہرحال ان باغیوں نے اپنے اس فتنے کے لیے ایسا وقت منتخب کیا جو حج کے ایام کا تھا، اور اکثر صحابہ مدینے سے نکل چکے تھے، کچھ حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور کچھ مختلف مقامات پر جہاد کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ اس حصار کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ باقی چند دن رہیں گے اور مدینے سے نکل جائیں گے، لیکن یہ حصار اس نتیجے پر پہنچے گا اس کا انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو انہوں نے پورا کیا، اور انہوں نے اپنی جان کے ذریعے، جان کی قربانی کے ذریعے صحابہ کے جان کی حفاظت فرمائی، اور اس طرح انہوں نے خلافت کے منصب کو عزت کی بلندی پر پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس جنت کا، اس مصیبت کے بدلے میں جنت کے حصول کا، وہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ یقیناً عثمان رضی اللہ تعالیٰ مظلوم شہید ہوئے، اور وہ باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یقیناً انتہائی رذالت کا لفظ استعمال کرتے ہیں مورخین، یعنی کمینہ پن جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے رذالت کا ثبوت دیا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب پانی نصیب نہیں تھا، پانی نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اسی مدینے میں انہوں نے بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور جب کبھی مدینے میں خیر سالی ہوئی، فقر و فاقہ ہوا، تو انہوں نے اپنے قافلوں کا جو ساری غذائی اشیاء تھی وہ یہاں کے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی اور یہاں کے فقراء میں تقسیم کر دیا تھا، لیکن یہیں انہیں ان پر کھانا بند کر دیا گیا، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے اپنی طور پر پہنچانے کی پوری کوششیں کی، امہات المومنین نے بھی خاص طور پر اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا، لیکن بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باغیوں نے جو معاملہ کیا یقیناً وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے چند پہلو ہیں جو یہاں ختم ہوتے ہیں، اور جیسا کہ مؤلف نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ چار باتیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فتنہ کھڑا ہوا تھا وہ کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا تھی۔ وہ چار باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی اس فتنے کو سمجھنے کے لیے کہ اس فتنے کے بنیادی اسباب کیا تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ باغیوں نے جس خط کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط والی مصر کے نام لکھا ہے تاکہ باغیوں کو قتل کر دیں، تو اس خط کی کیا حقیقت تھی، اور تیسرا یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور چوتھا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اس سلسلے میں کیا موقف تھا۔ ان چار باتوں کو ہم اگر اچھی طرح پڑھ لیں اور سمجھ جائیں تو اس فتنے کو سمجھنا ہمارے لیے آسان رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور انہوں نے ہمارے لیے جو بہترین نمونے قائم کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھے، اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ
یہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے اسوے پر چلتے ہوئے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.